بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کے ایف اے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کے دن کا بھی ایک اچھا سا آغاز آپ کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہوں۔ جمعہ کے روز پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں، ایک روحانی شخصیت بھی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ میں دوستوں کو بتا دوں کہ آپ دوست ہمیں کال کر سکیں گے، کال کر کے آپ اپنا سوال جو ہے نا وہ ہمارے پروگرام کے توسط سے پروگرام میں شامل کروا سکتے ہیں۔ اس سوال میں آپ استخارہ سے متعلق، روحانی یا شرعی رہنمائی سے متعلق کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز، یہ آپ کو نیلی پٹی میں نمبر نظر آ رہا ہے، اس پر رابطہ کیجیے۔ ہماری ٹیم کے جو ممبران ہیں وہ منتظر ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضرت ہم کالز پہ بات کریں، آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ جب سے آپ کے ساتھ میں پروگرام کر رہا ہوں، آپ جمعہ والے دن درود پاک پڑھنے کے بارے میں، عصر اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے اس میں درود شریف پڑھنے کے بارے میں لازمی تلقین کیا کرتے ہیں، اور آپ خود بھی اس وقت کے میں اعتکاف کیا کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی پریکٹس ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ درود پاک کے بارے میں تھوڑی سی ہماری معلومات میں اضافہ کریں، کہ جو ہماری جو احادیث کی کتابیں ہیں، جو سنت کی کتابیں ہیں، ان میں درود پاک کی کیا اہمیت جو بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اس نبی پر، اس غیب جانے والے نبی پر، چنانچہ تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام بھیجنا تو خود قرآن کا حکم ہے، اور ان اللہ و ملائکتہ، میں اور میرے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا جو ہے وہ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرمانا ہے۔ ہمارا درود پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا، کہ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آپ پر سلام نازل فرما، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت، آپ کی عطرت، آپ کے اصحار، آپ کی امت۔ تو درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ عبادتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قبول ہو یا نہ قبول ہو، مگر درود و سلام قبول ہوگا ہی ہوگا۔ بھائی کیوں؟ اصل درود و سلام ہے یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ذات جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، اے حبیب اگر ہم تمہیں پیدا نہ کرتے تو اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتے، سمجھے؟ اور سب سے پہلے مخلوق میں اگر کوئی چیز پیدا کی گئی تو ہم نے آپ کو پیدا کیا، تو آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے بھی دیکھا کہ عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ کہ آقا پر درود و سلام پڑھنے کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ امام جزولی علیہ رحمۃ الرحمن جو ہے، آپ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں تھے، تو ایک دم نماز کا وقت آ گیا۔ تو نماز کے وقت آنے کے وقت آپ کو پریشانی ہوئی کہ پانی تو ہے، تیمم تو نہیں کر سکتے، کنواں بھی ہے، لیکن پانی کیسے نکالا؟ مسافر تھے، ان کے یہ گمان نہیں تھا کہ میرے پاس ڈول ہونی چاہیے، رسی ہونی چاہیے۔ اب کوئی دائیں بائیں بھی نظر دوڑائے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر پریشان تھے، تھا تو گاؤں۔ تو آپ پریشانی کھڑے تھے کہ اتنے میں ایک بچی گزری، تو آپ کو پوچھا کہ آپ کی پریشانی؟ امام جزولی علیہ رحمہ کہنے لگے نماز کے وقت جا رہا ہے اور یہ کنویں سے پانی نکالنا ہے، وضو کرنا ہے۔ تو اس نے کنویں منہ کیا اور اپنا لعاب ڈال دیا، اور وہ پانی پر آ گیا۔ آپ نے وضو کر لیا، آپ نے اس بچی کو پکڑ لیا کہ تو کون ہے؟ اتنی بڑی کرامت جو اور کچھ نہیں، میں تو درود پاک پڑھتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو امام جزولی نے اس وقت ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات، اور دلائل الخیرات کتاب آج روئے زمین پر تمام باقاتی فکر
کوئی تفریق نہیں ہے، ہر مکتب فکر اس کتاب کو پڑھتا ہے، اور اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ جلدیں اگر دارالخیرات کی کسی درشی کتاب کی ہوں گی تو دارالخیرات کی ہوں گی روئے زمین پر۔ امام جوزلی علیہ رحمۃ الرحمان کا یہ پھر معاملہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقبول بنا دیا درود پاک کی برکت سے کہ جب آپ کا جو وصال ہوا تو وصال کے 70 سال بعد اچھی ساری باتیں کوئی وہ نہیں ہیں جو ہوائی ہیں، ساری باتیں کنفرم ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ 70 سال بعد آپ کے قبرستان میں اتنا پانی آ گیا کہ قبریں بہنے لگی، تو یہ علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ آپ کی قبر کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ اس قبر کو منتقل کریں، ایسے مقام پہ لے جائیں جہاں آئندہ کبھی ایسا واقعہ نہ ہو۔ تو 70 سال بعد امام جوزلی علیہ رحمۃ الرحمان کی قبر سے جب آپ کو نکالا گیا تو آپ کا خون بھی جاری تھا، سبحان اللہ، یعنی آپ کے یہاں ہاتھ رکھا نا تو آپ کے دائیں بائیں خون چلا گیا، اور آپ نے 70 سال پہلے جو ہے نا جب انتقال سے چند دنوں پہلے خط بنایا تھا تو خط لگتا جیسے کہ ہاتھ تازہ بنا ہوا، کفن بھی لانے کے دور کی بات ہے، سبحان جسم بھی ایسا تر و تازہ تھا کہ خون کی روانی بندی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، تو درود السلام کی تو بڑی فضیلتیں ہیں، اور خاص جمعے کے دن فرمایا کہ اور دنوں میں تو تمہارا درود مجھے فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جمعے کے دن میں خود اپنے کانوں سے تمہارا درود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا جو شخص جمعے کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے 80 مرتبہ تو اس کی 80 برس سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر صبح درود پاک پڑھتا ہے تو جب قیامت کے روز آئے گا تو وہ ایک اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، اور نور اتنا بڑا ہوگا کہ پورے محشر میں خربوں میں اگر وہ بانٹ دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو مراد ہے 80 سال کے گناہ معاف ہو جانا، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کہ درود شریف کی اتنی فضیلتیں کہ بیان سے باہر، بس ایک مختصر بات عرض کر کے آگے چلتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے قاری ہیں، سرکار ان سے جو ہے نا قرآن پاک سنتے تھے، اور ابی کو اللہ نے سلام بھیجا تھا، اچھا، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اتنے بڑے خوش نصیب قاری ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تراویح کی جماعت یہی کراتے تھے نا۔ تو انہوں نے سرکار عرض کیا، یا رسول اللہ میں درود پاک میں نے دن کے 4 حصے کر لیے ہیں، اور میں ایک حصہ درود پاک میں پڑھتا ہوں، بقیہ 3 حصے میں اور کچھ پڑھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ تو کہا اچھا سا کر لو، 2 حصے کر لو، تو آپ نے تعریف فرما دی۔ پھر فرمایا اگر بڑھا دو تو اور اچھی بات ہے۔ پھر کہا 3 سے کر لو، تو فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر بڑھا دو اس اور اچھی بات ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ بس درود پڑھتا رہو، کہ آپ تیرے سارے کاموں کا کفیل درود پاک بن جائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا سوال جو شامل کریں گے وہ فیصل آباد سے ہمیں آیا ہے، نسیم اختر صاحبہ کا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے ارسلان، گردے میں ان کو پتھری کا مسئلہ ہے، کوئی روحانی علاج اس کا بتائیے۔ ایک تو روحانی علاج ہے اور ایک حکمت کا نسخہ ہے۔ حکمت کا نسخہ تو یہ کہ وہ جو ہے نا صبح جب اٹھیں تو ناشتے سے پہلے باہر 2-3 گھونٹ گرم پانی کر لیں، نیم گرم، اور اس میں 1 چمچ شہد کا گھول کر 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ کر جو ہے اس پر دم کر کے یہ روزانہ پانی پئیں، اس سے بہت جلدی اس کی، اور یہ گردے میں پتھری کے علاوہ گردوں کے ہر مرض کے لیے بھی مؤثر ہے، اور کھانسی کے لیے بڑا مؤثر ہے۔ ٹھیک ہے علاج۔ تو اس کے علاوہ جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے یا عظیمو یا حیو یا عظیمو یا حیو یا عظیمو یا حیو، یہ 111 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کوئی دم بھی کریں، ہو سکے تو مجھے خط لکھیں، سیلانی ویلفیئر بہادرآباد کراچی کے پتے پر، میں آپ کو علاج بھجوا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کراچی سے فرحت صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی صاحبزادی جن کا نام صباحت ہے، ان کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، رشتوں کے مسائل کا ان کو سامنا ہے، دوسرا جب بھی یہ تسبیح پڑھتی ہیں تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ تو تسبیح ٹوٹنے کی وجہ تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہی نا کہ خدا نخواستہ کوئی ہے، البتہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سونا ویسے بھی سنت ہے، اور وضو کر کے سونے والا آدمی سیکیور ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دیکھیں کچھ دروازے کھلے ہوتے ہیں، ناک کے دروازے کھلے ہیں، کان کے دروازے کھلے ہیں، صحیح بات ہے۔ گیٹ تو بند کر دو گے، یہ کیسے بند کرو گے؟ تو ان دروازوں میں کچھ بھی گھس سکتا ہے۔ ہاں، تو جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے تو یہ دروازے میں تالا لگ جاتا ہے، اس پہ بھی تالا، سیکیور ہو جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کہ وضو کر کے سوئے اور 41 مرتبہ ماں اور بیٹی دونوں 41 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کے سویا کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے رشتہ آ جائے گا۔ حسنین صاحب ہمیں لاہور سے کال کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی 15 سال عمر ہے ابھی ان کی، اور ان کے
پاؤں میں بڑا درد رہتا ہے. وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی 70 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کر کے جہاں درد ہوتا ہے وہاں ہاتھ مال لیا کریں نماز کے بعد, انشاءاللہ سارا درد کافر ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. لاہور سے نسرین صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا ہے, ان کے بھی پورے جسم میں درد کی شکایت. یہ بھی عمل کریں, کوئی وجہ نہیں ہے استخارے کے. جب یہی ہے وہ پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لیں, وہ پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لاہور سے میں خاتون رابطہ کرتی ہیں, انہوں نے پوچھا کہ ان کی بیٹی عروج کا رشتہ شایان سے طے کرنے جا رہے ہیں, استخارہ کر کے بتائیں اجازت آ رہی ہے. جی ہمارے پاس تو استخارے بھی اجازت آ رہی ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا ہم تو ایک اشارہ آپ کو دے رہے ہیں استخارے کا, لیکن آپ بھی پوری چھان پٹک کر لیا کریں, دیکھ لیا کریں تاکہ جو نا. اور یہ تو سنت بھی ہے کہ خود استخارہ کیا جائے, تو اگر آپ کو آسانی لگی ہے تو آپ ہم سے استخارہ کرا رہے ہیں, ہم کرا دیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کوئی کراچی میں ہمارے پاس آتا ہے نا بندہ, تو ہم اس کو استخارے کے طریقے پہ ساتھ دے دیتے ہیں تاکہ خود بھی غلط. ایک استخارہ طریقہ ہے کہ رات کو سونے کے بعد جواب ملتا ہے, اور ایک استخارہ طریقہ ہے جو 6 رکعت سے مل جاتا ہے, خیر یرا شر یرا والی دونوں آیتوں سے. تو بڑا آسان طریقہ ہے, 15 منٹ یس نو کا جواب آ جاتا ہے. تو اگر بہن ہم نے تو آپ کو ہاں کہہ دیا, لیکن آپ بھی چاہیں تو مجھے خط لکھ دیں تو میں آپ کو استخارہ طریقہ بھجوا دوں گا, باقی آپ چھان بیٹھک کر لیں, ہماری طرف سے اس کی اجازت. ٹھیک. اچھا, رشتے کے حوالے سے آپ نے جو دین کا جو ایک معیار ہے نا وہ آپ نے بیان جی دیکھیں, وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ ہے تو اس کا دین, اس لڑکے کا دین اچھا ہو اور خلق اچھا ہو تو رشتہ دے دو, ورنہ زمین پر فتنہ عظیم پھیل جائے گا. تو یعنی عقیدہ اس کا اچھا ہو اور خلق سے مراد اس کی عادت اچھی ہو. ٹھیک ہے. اور بھی مال دولت یہ سب اس کو تو کسی جگہ گنا ہی نہیں گیا نا, اس کو دین گنا گیا, اس کے اخلاقیات گنے گئے. صحیح. ہمیں بھی ان کو ترجیحی بنیادوں پہ نہیں رکھنا چاہیے. ہم نے تو اس کو چھوڑ ہی دیا ہے. وہ دین کتنا بدعقیدہ ہو, بکواسیں کرتا ہو اللہ کے بارے میں, رسول اللہ پاک کے بارے میں, اللہ کے ولیوں کے مزارات کے بارے میں بولتا ہو, ہمیں اس کی کچھ غرض نہیں, پیسے کماتا ہو بس. ہاں بس. اور وہ جو برا ہے جو بھی کرتا ہو اس سے کوئی ٹینشن نہیں. مگر نبی کی بات یاد رکھنا, فرمایا کہ دین اچھا ہو, خلق اچھا ہو, رشتہ دے دو, نہیں دو گے تو زمین پر فتنہ عظیم پھیل جائے گا. کتنی بچیاں بے رشتہ ہیں اس وقت. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. راول پنڈی سے ہمیں رضوان صاحب رابطہ کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو گھریلو جھگڑے اور پریشانیوں کا سامنا ہے, اور یہ صرف رضوان صاحب ہی نہیں, ہمارے بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جن کے گھروں میں اس قسم کے مسائل ہیں. آج جمعہ کا دن ہے تو کچھ اس کی مناسبت سے کوئی وظیفہ, کوئی حل بتائیے. ایک تو ہمارا ماہانہ نصاب جو ہے اس پر عمل کریں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یوم الجمعہ خاص کر کے یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, اور فرمایا کہ جس نے جمعۃ المبارک کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھا اس کی اللہ 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. تو رضوان میاں یہ تو درود شریف جو ہے ضرور پڑھیں, اپنے معمولات میں شامل کریں. اور کہ ہمارا جو ہے جمعے کے دن خاص 2 باتوں کا خاص تکرار ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ ایک تو جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ کر 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودود, اے محبت پیدا کرنے والی ذات. تو یہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ اپنے چینی اور نمک پر دم کر دیں اور اس پر پورے ہفتہ سے کھانے پکائیں. اگر آپ گھر کے باہر ہیں تو اپنے گھر جیب میں 2 پڑیاں بنا کے لے جائیں, اس پہ دم کر دیں, پھر رات کو آ کے گھر میں ملا دیں سب میں, اور ہر ہفتے کام کرنا. اس سے پورے گھرانے میں ماشاءاللہ نرمی پیدا ہو جائے, کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتا. وہ جب تم ایک رکشے والے سے کام کرتے تو رکشے کو پیسے دیتے ہو نہیں دیتے, تم اللہ تعالیٰ کی مزدوری کرے گا, اللہ مزدوری نہیں دے گا. بالکل دے گا. بہرحال کہ آپ یہ کریں, اور کوشش یہ کریں آپ کے توسط سب سن لیں کہ کوئی بھی گھرانہ خالی نہیں ہے جھگڑوں سے, آج بدقسمتی سے. تو عصر سے لے کے مغرب تک مرد حضرات ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ ہم مسجد میں جائیں, اور عصر کی سے مغرب تک اگر ہمارے بس میں ہے تو ہم عصر کی نماز کے بعد مغرب تک مسجد میں رہیں, اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اور جب گروپ کا وقت آئے تو بالکل اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور پھر اللہ سے دعا مانگے تو دعا ضرور قبول کی. صدقہ تیرے پیارے حبیب کا والا کا خل درشی پڑھیں, اور یہ کام مرد بھی کریں مسجدوں میں, عورتیں گھروں میں کریں. انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ یہ وقت ہے ولادت آدم علیہ السلام کا, اور ہماری آقا کی زبان سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں کہ جب جمعے کا آخری گھڑی ہوتی ہے تو دعا لازمی قبول ہوتی ہے. اچھا, یہ حضور کی زبان ہے, الفاظ جمعے کی آخری گھڑیوں میں دعا قبول ضرور. بالکل صحیح. اچھا, پھر ہمیں اسحاق صاحب نے یو کے سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ یو کے میں ہیں یہ, اور ان پہ کیس چل رہا ہے, 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے بدکاری کا کیس ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے. آئے دن جو ہے وہ ڈیٹس آگے بڑھتی جاتی ہیں, اور یہ اس وجہ سے بڑے پریشان ہیں. یا
یا حکم یا عدل یا حکم یا عدل یا حکم یا عدل. حکم کے معنی فیصلہ کرنے والی ذات اور عدل معنی انصاف. یہ 100 مرتبہ نماز میں پڑھ لیا کریں, یا حکم ہو یا عدل ہو, یا حکم ہو یا عدل ہو, یا حکم ہو یا عدل ہو. انشاءاللہ ان کا سال پر عدل بھی ہوگا اور ان کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. اول آخر 3 بدوشی پڑھیں, جمعۃ المبارکہ سے فیض یاب ہو جائے. صحیح. انیلا صاحبہ نے لاہور سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے گھر کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, کبھی سونا, کبھی پیسے, اس طرح. دیکھیں, چیزیں 2 صورتیں غائب ہوتی ہیں. ایک تو انسان چوری کرتے ہیں, ایک دوسرے جنات چوری کرتے ہیں. آپ کے گھر میں ایسی کوئی جنات والا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ جنات کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جنات کے لیے تسمیہ شریف مہر ہے, یعنی ان کا تعلق تسمیہ شریف ہے. تو اگر آپ اپنے گھر میں کوئی چیز رکھتے ہیں اور بسم اللہ شریف پڑھ کے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ سیف ہو جاتی ہے. لاک بند کرتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ کر تو سیف ہو جاتے ہیں. دروازہ بند کرتے ہیں تو میرا یہ عمل کریں. بقیہ یہ کہ ان چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے 3 کام ضرور کریں. یعنی 3 اوقات کا خاص یاد رکھیں. سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس صبح فجر کی نماز سے پہلے یا نماز کے فوراً بعد, عصر کی نماز کے فوراً بعد یا پہلے سورہ اخلاص 3 مرتبہ, سورہ فلق 3 مرتبہ, سورہ ناس پڑھیں. اور رات کو سوتے وقت یہ 3 کام کریں, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھر میں ہر طریقے کی شیطانی حرکتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. راولپنڈی سے ہمیں فاطمہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی جن کا نام راحیل ہے, ان کی پہلی شادی ختم ہو چکی ہے. اب وہ ان کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں, رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کے کہیں. نہیں, انشاءاللہ ہو جائیں گے, کوئی رکاوٹ تو نہیں آ رہی. بس یہ ہے کہ یا کریم و یا اللہ, یا کریم و یا اللہ, یا کریم و یا اللہ 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اول آخر 3 دفعہ دوسری پڑھ لیا کریں. آج جمعے کا دن, اس سے فائدہ اٹھا لیں. یا اللہ یا رحمان یا کا ورد بھی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت برکت حاصل ہوگی, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. اسلام آباد سے ہمیں خاتون رابطہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کو مارنے کی دھمکیاں ملتی ہیں. ان کا کیونکہ زمین وغیرہ کے حوالے سے ان کا کام ہے, تو یہ اس طرح کے باقی ایشوز بہت ہوتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی زمین وغیرہ ہے تو وہ اس پہ پرانی دشمنیاں بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے, ایک دوسرے کے بچے مار رہے ہوتے ہیں. تو پلیز اس بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے. یا کبیرو یا حفیظو, یا کبیرو یا حفیظو, اس کا ورد بے حساب کریں, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہاں تک فرماتے بزرگان دی کہ صرف نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لے بندہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو, تبھی سیکیور ہو جاتا ہے. اور ہم نے آپ کو کہا ہے کہ ہر وقت پڑھتے رہیں یا کبیرو یا حفیظو, یا کبیرو یا حفیظو, یا کبیرو یا حفیظو. انشاءاللہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا انشاءاللہ. اچھا, ہم نے پروگرام کے آغاز میں درود پاک کے سے متعلق ہم نے بات کی. دعا سے متعلق جو ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی, تو ان کے لیے کیا آپ دیکھیں, یہ بات تو طے ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. اچھا, ہاں, دعا تو قبول ہوتی ہے, بس شرط یہ کہ دعا کے آداب کا لحاظ رکھا جائے. دعا قبول ہوتی ہے, دعا ڈاکو بھی قبول ہوتی ہے اور نیکی بھی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ جلد بازی نہ کرے. جیسے حدیث پاک میں آیا کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرے, بس لگا رہے, مانگتا رہے اور شکوہ شکایت بھی نہ کرے. اور مولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دعا آسمانوں پر جاتی نہیں جب تک کہ اس کی ابتدا میں اور انتہا میں درود شریف نہ پڑھا جائے. تو درود پاک پڑھ کر شروع کریں دعا اور درود پاک پر دعا ختم کریں. تو دعا درود پاک جو ہے نا یہ پرواز ہے, یہ آسمان تک آپ کی دعا لے جائے گا. لیکن یہ کہ دعا کے جو 3 بڑے فائدے ہیں نا, ایک تو فائدہ یہ ہے کہ جو آپ نے مانگا وہ مل گیا. آپ نے کہا یا اللہ مجھے گھر دے دے, اب وہ گھر مل گیا. اچھا, گھر نہیں ملا لیکن آپ کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی, وہ ٹل گئی. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اگر گھر مل گیا تو ٹھیک ہے, ایک فائدہ, نہیں تو مصیبت ٹل گئی. تیسرا ہے کہ اگر گھر بھی نہیں ملا, مصیبت نہیں ٹلی, تو قیامت تک کی دعا موخر کر دی جائے گی, یعنی وہ وہاں ذخیرہ بنے گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو دعا دنیا میں جس کا نتیجہ نہیں ملا, قیامت کے روز بندہ جو اس کے اثرات دیکھے گا, فائدے دیکھے گا, تو کہے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, تھوڑا سا ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرے.
یہ ہماری ارد گرد میں ہی ایسے بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جو شاید اس چیز سے غافل ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو ایک چیز دی ہے تو مجھے کیوں نہیں دیا آپ نے, میرا کیا قصور ہے, مجھے اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ اس طرح کے خیالات تو آتے ہیں. دیکھیے خیالات آتے ہیں, لیکن یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے. حکیم کے معنی ہوتے ہیں اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. بے شک ہمارے حق میں جو بہتر ہوگا نا وہ ہمیں دے گا, کیونکہ ہماری ماں باپ سے بھی 70 گنا ہمیں چاہتا ہے. بے شک. تو یہ شکوہ شکایت جو ہے نا انسان کو ناشکری پر بعض قلبات کفرہ تک لے جاتا ہے. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کے حق میں ایسا اللہ نے مقدر کیا, آپ کے حق میں یہ بہتر ہوگا اس لیے کیا. تو اس لیے بندے کو شکوہ شکایت سے بچنا چاہیے, اور شکوہ شکایت سے کام خراب ہوتا ہے, بنتا نہیں ہے. کیونکہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمت بڑھاؤں گا نا. اب تم ناشکری کرو گے تو کیسے کرنا پڑے گا. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ. دوستوں پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. آپ دوستوں سے اجازت لینے سے پہلے میں بشیر صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں چند دعائیہ کلمات کے ساتھ جو ہیں وہ رخصت کریں. انشاءاللہ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آئیے سب مل کے دعا کرتے ہیں, اور مجھے فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, وتفعیل رحمت للعالمین وتفعیل امت رحمت للعالمین. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, انبیاء صدیقین شہداء صالحین اسماء اسم اعظم. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث. بارک تعالی ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما, سب کے گناہوں کو معاف کر دے, عذاب قبر عذاب دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما. ہمارے وطن کے اندر جو قیامت خیز مہنگائی آئی ہوئی ہے, اس مہنگائی سے ہماری جان چھوڑا. ہمارے وطن کی کرنسی تباہ برباد ہو گئی, ہماری کرنسی بے وقار ہو گئی, پیسہ روپیہ نوٹ کاغذ کا ٹکڑا بن گیا. یا اللہ ہماری کرنسی کو عروج عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہماری اپنی رحمت سے ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے, بے روزگاروں کو روزگار دے دے, قرض داروں کے قرض اتار دے, بے رشتوں کو رشتے عطا فرما دے, بے اولادوں کو اولاد دے, نافرمان اولاد کو فرمانبردار بنا دے, روٹھوں کو بنا دے, بچھڑوں کو ملا دے, جھوٹے مقدموں سے ان خلاص عطا فرما دے. ہم سب کا, ہمارے گھر والوں کا, پوری امت کا بھلا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.